اس دنیا میں انسان خونی رشتہ داری کی وجہ سے، قرابت داری کی وجہ سے ایک دوسرے سے محبت کرتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی شخص کسی پر کوئی احسان کرے، اس کی مدد کرے، کوئی تعاون کرے، تو اپنے محسن اور معاون کے ساتھ بھی محبت یہ طبیعت اور فطرت دونوں کا تقاضا ہے۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہاں باعث اجر جو محبت ہے وہ ہے جو بے غرض ہو کر ہو، صرف اللہ کی رضا کے لیے ہو، اس میں مقصود اللہ کو راضی کرنا ہو، تو اس کے لیے اس حدیث شریف میں ایک فضیلت ذکر کی گئی ہے۔ اللہ کے لیے محبت یہ اتنا اونچا عمل ہے کہ دنیا کے اندر بھی جو انسان اعمال کرتا ہے اس میں اس کی ضرورت ہے۔ ایک مثال لے لیجئے، یہ جو ہم نماز کے لیے مسجد میں صف بندی کرتے ہیں، اگر اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت نہ ہو تو یہ صف بھی سیدھی نہیں ہو سکتی، ہر ایک دوسرے سے لڑے گا، تم میرے قریب کیوں ہو گئے، تم میرے ساتھ کیوں آ گئے، تم یہاں کیوں آ گئے، وہاں کیوں نہیں گئے۔ یہ جو ہماری صفیں سیدھی ہوتی ہیں تو یہ بھی اللہ کی محبت کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اگر کوئی شخص اجتماعی کوئی عبادت کر رہا ہے، اعتکاف کر رہا ہے، حج عمرے کے لیے جا رہا ہے، یہ دیگر عبادات ہیں، ان سب کے اندر ترتیب اور نظم و نسق اس وقت ہوگا جب اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت ہوگی اور بے غرض ہو کر ہوگی، تو یہ سارے کام ترتیب کے مطابق چلیں گے۔ اور اس پہ آخرت میں کیا فائدہ ہوگا؟ فرمایا کہ اللہ نے کہ میں اس کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ دوں گا، جس دن کسی چیز سے کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ مشکات شریف میں ایک روایت میں قصہ مذکور ہے، ایک شخص ایک بستی کی طرف نکلا اور اس کا مقصد یہ تھا کہ فلاں بستی میں ایک شخص رہتا ہے، میں صرف اللہ کی رضا کے لیے اس سے ملنے جا رہا ہوں، اس سے محبت کرتا ہوں اللہ کو راضی کرنے کی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک فرشتے کو بھیجا جو انسانی شکل میں اس کے راستے پر آ کر بیٹھ گیا۔ یہ شخص جب نکلا تو دیکھا کہ ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے۔ اس نے اس سے پوچھا تم کہاں جا رہے ہو؟ میں فلاں بستی میں جا رہا ہوں۔ کیوں جا رہے ہو؟ وہاں ایک شخص رہتا ہے، مجھے اس سے اللہ کے لیے محبت ہے، میں اس سے ملنے جا رہا ہوں۔ اس نے کہا وہاں کوئی تقریب ہے، کوئی وہاں پروگرام ہے، شاید تم اس مقصد کے لیے تمہارا جانا ہو۔ اس نے کہا نہیں، وہاں کوئی تقریب نہیں ہے، میرا کوئی تجارتی کام نہیں ہے، کوئی اور میرا مقصد نہیں، صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کے لیے اس سے محبت کرتا ہوں، اس سے ملنے جا رہا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ میں فرشتہ ہوں، اللہ کی طرف سے یہ پیغام دے کر بھیجا گیا ہوں کہ اس شخص کو بتاؤں کہ جیسے تم نے فلاں سے بے غرض ہو کر محبت کی، میں بھی تم سے بے غرض ہو کے محبت کرتا ہوں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جب کوئی انسان کسی انسان سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی اس سے محبت فرماتے ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے لیے محبت کسی انسان سے کرنا اللہ کی محبت کا ذریعہ ہے۔ اگر آج ہم چاہیں کہ ہمیں اللہ کی محبت حاصل ہو تو ہم اپنے مسلمان بھائیوں سے اللہ کے لیے محبت کریں۔ بخاری شریف میں فرمایا چند لوگ ایسے ہوں گے جن کو اللہ کے عرش کے سائے میں جگہ ملے گی، ان میں ایک شخص وہ ہے جو امام عادل ہو، عادل حکمران، عدل و انصاف کے ساتھ حکمرانی کرنے والا۔ علماء فرماتے ہیں کہ ہر شخص تو حاکم نہیں بن سکتا، لیکن ایک صورت ہے کہ ہم بھی یہ صورت اختیار کر سکتے ہیں، اور وہ صورت یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں اپنے جسم پر ایک حکومت دی ہے، اگرچہ وہ عارضی ہے۔ ہر شخص کو اپنے جسم پر ایک حکومت حاصل ہے۔ یہ جو اعضاء ہیں یہ اس کے اختیار میں اور کنٹرول میں دیے گئے ہیں۔ ہاتھ کو جیسے چاہے استعمال کرے، آنکھ کو جیسے چاہے استعمال کرے، یہ انسان کا اختیار ہے، لیکن اس کو سمجھا دیا گیا ہے دیکھو تمہیں یہ کرنا ہے، اس میں تمہیں فائدہ ہوگا، اور یہ کرو گے تو نقصان ہوگا۔ اور اس پورے سلطنت کا جو انسان کو اللہ نے ہر شخص کو دی ہے، اس کا جو کیپٹل ہے، دارالحکومت ہے، وہ اس کا دل ہے۔ یہ دل جو ہمارے پاس ہے یہ ہماری اس سلطنت کا کیپٹل اور دارالخلافہ ہے۔ اگر دل ہمارا مضبوط ہوگا تو ہمارے دیگر تمام صوبوں میں بھی مضبوطی ہوگی۔ ہماری آنکھ کا صوبہ بھی صحیح رہے گا، زبان کا صوبہ بھی صحیح رہے گا، اور ہاتھ اور پیر کا صوبہ بھی صحیح رہے گا۔ اور اگر ہمارا کیپٹل کمزور ہو گیا تو ہمارے سارے اعضاء کمزور ہو جائیں گے۔ اگر کوئی شخص چاہے کہ امام عادل ہو کر میں کل قیامت میں اللہ کے عرش کا سایہ حاصل کروں، تو اس کو عام حکومت نہیں مل رہی، کوئی پرواہ نہ کرے، اپنے 6 فٹ کے جسم پر جس پہ اللہ نے اس کو حکومت دی ہے وہاں اسلام قائم کر لے۔ اب ان اعضاء کو اللہ کی رضا کے لیے استعمال کر لے۔ اور فرمایا کہ وہ شخص
جو اللہ کے لیے مال خرچ کرتا ہو سیدھے ہاتھ سے دیتا ہو الٹے ہاتھ کو خبر نہ ہو احسان نہ جتلاتا ہو ایسے شخص کو بھی کل اللہ عرش کے سائے میں جگہ دیں گے وہ شخص جس کو کوئی حسب و نسب والی خوبصورت عورت گناہ کی دعوت دے اور وہ اللہ کی خاطر اس دعوت کو قبول نہ کرے اور تقوی کے ساتھ رہے اس کو عرش کے سائے میں جگہ ملے گی وہ نوجوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزرے اس نوجوان کو بھی عرش کا سایہ نصیب ہوگا مبارک ہیں وہ نوجوان جو اپنی جوانی میں اپنے آپ کو اللہ کی عبادت و طاعت میں لگاتے ہیں حرام میں نہیں لگاتے تقوی کے ساتھ رہتے ہیں ان کو ان کی جوانیاں مبارک ہو ان کو کل عرش کا سایہ ملے گا اور فرمایا وہ شخص جس کا دل مسجد کے اندر لٹکا ہوا ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا خیال دوسری کے بعد تیسری کا خیال یہ شخص بھی وہ ہے جس کو کل عرش کا سایہ ملے گا اور فرمایا وہ شخص جو اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں اللہ ہم سب کو ان سب باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے الحمدللہ رب العالمین ربنا برحمتك یا ارحم الراحمین